یا نور اللہ نوائت سنت الاتقاف سرکار مدینہ رحمت قلبسینہ فیض گنجینہ صاحب مقدر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہوا۔ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، دیکھیں کتنا پیارا وظیفہ ہے کہ اس سے دنیا بھی بندے کی سمجھ جاتی ہے اور آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ چلتے پھرتے مدینے کے سلطان احمد عالم جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ سعی سے قضا تبدیل نہیں ہوتی، دعا سے ہو جاتی ہے۔ کوشش قضا کو نہیں بدل سکتی جب تک خود لکھنے والا نہ بدل دے۔ یعنی کہ صحیح سے قضا تبدیل نہیں ہوتی، یعنی کہ کوشش سے جو ہے نا یہ قضا جو وقت لکھا گیا وہ آنا ہی آنا ہے، اور جو آپ کے نامے مال میں اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دیا نا وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اسی طرح آج اسی موضوع کے اوپر انشاءاللہ جو ہے وہ بیان درس کیا جائے گا۔ ایک دن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے گھوڑے سے اترے، گھوڑا کسی شخص کو دیا تاکہ آپ نماز پڑھ لیں۔ جب آپ نماز میں مصروف ہوئے تو وہ شخص گھوڑے کی لگام اتار کر چلا گیا، لیکن گھوڑا اسی طرح کھڑا رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو کر بغیر لگام سوار ہوئے اور اپنی راہ لی۔ راستے میں ایک جگہ کوئی میلہ تھا جہاں ایک عارضی بازار لگا ہوا تھا۔ ادھر ادھر کے لوگ وہاں جمع ہو کر اپنی ضروریات کی چیزیں خریدتے تھے۔ جب آپ وہاں سے گزرے تو دیکھا ایک شخص وہی لگام نیلام کر رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگام کو پہچان لیا اور دوبارہ خریدنے کا ارادہ کیا۔ نیلام کنندہ نے آپ کو پہچان لیا اور لگام بغیر قیمت ہی دینی چاہیے، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفت لینے سے انکار کیا اور فرمایا ہم تمہارا نقصان نہیں کرنا چاہتے، قیمت ضرور لینی پڑے گی۔ اس پر اس شخص نے عرض کیا حضور میں نے اس پر 2.5 درہم خرچ کیے ہیں، صرف 2.5 درہم لوں گا، زیادہ نہیں لوں گا۔ جب آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 2.5 درہم ہی نکلے۔ فرمایا جب میں نے نماز شروع کی تو دل میں ارادہ کر لیا کہ جو کچھ میری جیب میں ہے اسے دے دوں گا، لیکن اس نے صبر نہ کیا، اور جو چیز اسے صبر کے بعد حلال ہو کر ملنی تھی وہ بے صبری اور کوشش سے حرام ہو کر ملی۔ یہ ہے کوشش، ملتا وہی ہے جو کچھ مقدر میں ہو۔ کوشش سے انسان حلال کو حرام بنا دیتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے فیاض تھے کہ جو کچھ ہوتا اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹا دیتے، لیکن جب کسی سے لین دین فرماتے تو کوڑی کا حساب کرتے۔ لوگوں نے دریافت کیا حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اور بات ہے اور یہ اور بات ہے، وہ خدا کا معاملہ ہے اور یہ بندوں سے سودا ہے۔ تو ویسے بھی جو بارگیننگ کرنا اور سودا میں جو کام تو کرنا کہ کام کروانا یہ سنت مبارکہ ہے۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے، حلال سے یا حرام سے۔ واقعی اب وہ دور آ چکا ہے، حلال و حرام کی تمیز اٹھ چکی ہے، انسان مال کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم، اس سے بس مال چاہیے چاہے وہ کسی بھی رستے سے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو گوشت حرام سے اگا ہے یعنی پلا بھرا ہے جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی ابتداً کیونکہ مسلمان بالآخر جنت میں جائے گا، اور جو گوشت حرام سے اگا ہے اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2473۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد ہوا جسے آخرت کی فکر ہو اللہ تعالیٰ اس کا دل غنی کر دیتا ہے اور اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جسے دنیا کی فکر ہو اللہ تعالیٰ محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے اور اس کے جمع شدہ کاموں کو بکھیر دیتا ہے، اور دنیا کا مال بھی اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے لیے مقدر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی خواہش کا ہونا
نہ ہونا جسم اور دل کے لیے راحت ہے اور دنیا کی آرزو اور امید اور غم اور رنج کو بڑھاتی ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر یقین رکھنے کے باوجود بھی دنیا کے لیے خود کو تھکاتا ہے۔ یعنی کہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آج جو درس سنا سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو بندہ جو ہے نا وہ اپنی کوششیں وہ کہتا ہے کہ یہ دولت میری کوشش سے ملی ہے، یہ وغیرہ، یہ بالکل اس کی غلط سوچ ہے۔ جو اس کے مقدر میں وہ اس کو ملتی ہے۔ اب دیکھیں جی کہ یہ جو قرون تھا اس کے پاس بڑی دولت تھی، لیکن کیا ہے کہ اس کے بھی ذہن میں یہ تھا کہ یہ شاید یہ میرے پاس کوئی ہنر ہے یا میری کوششوں کا نتیجہ ہے کہ میرے پاس اتنا مال آ گیا۔ حالانکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا کہ یا اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو پاؤں کے تھے نیچے ٹاپے تھے، اس کے نیچے جب زمین پہ اترے تو وہاں سے گھاس اگی، تو اس نے وہ گھاس کو کھیڑ لی، وہ کھیڑ کے جب وہ کوئی دھاتے وغیرہ پگلاتا اس میں وہ ڈالتا وہ سونا بن جاتا۔ اس نے سونے کے وہ پہاڑ لگا دیے، ڈھیر لگا دیا، لیکن کیا ہے کہ مال نے اسے برباد، مال کی وجہ سے ہلاکت ہوئی اس کی۔ اور کیا ہے کہ مال کے اوپر بہت ہی بندے کو دیکھیں جی کہ جس کے پاس جتنا مال ہوتا ہے نا اتنے ہی اس کے لیے جو ہے نا دین کا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جس کے پاس پیسہ ہے اس کے لیے نمازہ پڑھنے پر مشکل ہو جاتی ہے۔ اس سے پوچھا کہ یار آپ نماز کے وقت نظر نہیں آئے، وہ کہتا ہے مصروفیت ہی بہت زیادہ تھی تو نماز کہاں سے پڑھتے۔ تو کیا ہے کہ مال کی خواہش اتنی کرنی چاہیے جتنی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ کیونکہ میاں صاحب نے کیا کہ رکھی سکھی کا فریدا ٹھنڈا پانی پی، ویک بڑائی چوپڑی نہ للچاوی دی۔ کیا کہ جتنی آپ کو ملا اس پہ شکر ادا کریں، انشاءاللہ وہ کیا ہے کہ آپ کا رزق ختم نہیں ہوگا، اور جو آپ کے مقدر میں لکھا وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ وہ بقاعدہ کیا ہے کہ کہاں کو کہتے ہیں کہاں کا حلال کہاں کا حرام، جو صاحب کلائیں چٹ کیجیے، وہ کہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجیے، موت آپ پہنچی صاحب جان واپس کیجیے۔ تو انسان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا نا اس پہ خوش رہنا چاہیے۔ جو جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یقین مانے حلال کا ایک لقمہ آپ کھا لیں وہ آپ کو اتنا سکون اور راحت پہنچائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کی نماز کے اندر بھی روحانیت پیدا ہوگی اور حرام کا لقمہ اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو وہ بربادی سے کم نہیں ہے، کیونکہ وہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ نہ وہ حلال کو دیکھتے ہیں حرام کو نہیں دیکھتے، کیا ہے کہ پھر غلط کام میں پڑ جاتے ہیں، نماز پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، آج کا درس یہی تھا کہ حلال روزی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن اتنی نہیں کہ بندہ حرام کی طرف چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ پیاری پیاری باتیں ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ملتی ہیں، آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء آپ کی قریبی مسجد ہے مسجد اقصیٰ شیراں والے گیٹ ادھر شروع ہوئے تھا، اس میں ضرور شرکت فرمایا کریں اور اپنا یہ ذہن بنائیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ آپ استاد مانند مفتی صاحب جو نعت گو شاعر ہیں، 500-600 کے قریب آپ نے نعتیں لکھی ہوئی ہیں، منقطبیں لکھی ہیں اور